جی ابھی فضل صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اور مذہب ایک ہی مطلب ہے، ایک ہی نام ہے، اور شریعت کے اندر جو حکم احکام ہیں اس کو دین اور مذہب کہتے ہیں۔ مکمل دین مکمل مذہب وہی کہلائے گا جس میں حکم اور احکام ہوں گے، اور اس دین کی، اس مذہب کی، اس شریعت کی کتاب کی گواہی خود وہ دے کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہیں وہی لانے کا ان کا کیا طریقہ تھا۔ خدا تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام مامور تھے کہ انبیاء پہ وحی لانے کی، اور شریعت کے اندر جو حکم احکام ہیں ان کو جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی اور شخص کو بھی نظر آ جاتے ہیں جبرائیل علیہ السلام، اور جبرائیل علیہ السلام جو ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں بھی آئے ہیں، اور کسی نیک انسان کی شکل میں بھی آ کے وہی آپ نے کی ہے۔ اس کے علاوہ خواب کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے، کشف کے ذریعے سے بھی خدا تعالیٰ آپ کو بتا دیتا ہے، لیکن حکم احکام والی وحی کا جو اس کا مقام مرتبہ سب سے اونچا ہے، بڑا ہے، وہ جبرائیل علیہ السلام لے کے آتے ہیں۔ تو وہ شریعت، اس کو شریعت کہتے ہیں۔ شریعت قرآن کے اندر جو حکم احکام ہے اسی کو شریعت کہتے ہیں۔ جی امیر فیصل صاحب، یہ ہدایت اور دین حق، یہ قرآن ہدایت ہے نا، ہدی للمتقین ہے۔ یہ ہدایت اور دین حق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو دے کر بھیجا ہے۔ جبریل تو صرف اس لیے آتے تھے کہ اللہ کے نبی بات اتنی کرتے تھے جتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی، ورنہ قرآن تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کو ساتھ دے کر بھیجا تھا۔ اور خدا کے جو معمول من اللہ ہوتے ہیں، خدا تعالیٰ ان سے نہایت صفائی سے مکالمہ کرتا ہے اور ان کی دعا کا جواب دیتا ہے، اور کبھی کبھی بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ سوال اور جواب کا ایک جو ہے سلسلہ لمبا چلتا ہے، کہ سوال کیا ہے، خدا تعالیٰ نے اس کا جواب دیا ہے، پھر سوال کیا ہے، پھر اس کے بعد جواب دیا ہے، اور پھر سوال کیا ہے، پھر جواب دیا ہے۔ تو ایسے صفاف اور لذیذ فصیحی الہام کے پیرایا میں شروع ہوتا ہے کہ صاحب الہام خیال کرتا ہے کہ گویا وہ خدا تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ افضال بھائی، میں وسیع بدنام ہوں باتیں کرنے کے لیے۔ اب آپ نے کہہ دیا کہ جی حضرت عائشہ جی کے روپ میں بھی جبرائیل صاحب لے کر آئے، تو حضرت عائشہ جی کے روپ میں کیسے ثابت ہوا؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ کیا حضرت عائشہ جی ہی نظر آتی تھی رسول سلام صاحب کو بتاتے ہوئے، یا رسول سلام صاحب کو محسوس ہوتا تھا کہ عائشہ جی ہم کو بتا رہی ہیں، یا کیا؟ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، جیسے فلموں میں دکھا دیتے ہیں کہ ایک امیجنیشن سا کہ آدمی کہہ کوئی رہا ہے، کسی اور کا جسم بات کر رہا ہے، تو رسول اسلام صاحب کو آخر کیسے پتہ چل جاتا تھا کہ یہ ان کی بیوی عائشہ ہی بات نہیں کر رہے ہیں بلکہ جبرائیل صاحب کر رہے ہیں؟ سر بتائیں، شکریہ۔ جی محترم، آپ نے میری دوسری آڈیو نہیں سنی، وہ آپ سن لیں۔ خدا تعالیٰ کس طرح سے کلام کرتا ہے اپنے معمور من اللہ سے، وہ میں نے آپ کو ہلکا سا اشارہ کر دیا ہے، بتا دیا ہے۔ میں نے پڑھا ہے، وہ شاید غالباً حدیث میں ہے یا کہاں ہے، کسی تاریخی کتاب میں نے پڑھا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ کبھی کبھی حضرت عائشہ کی شکل میں بھی آ کے خدا تعالیٰ کی وحی آپ کو سنا دیا کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ مامور تھے کہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں ان پہ وحی کا لینے کا کام، لے جانے کا کام جو ہے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہی ذمہ ہے۔ وہ خواہ اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کسی انسانی ہی کی شکل میں آئیں گے، اور جو نبی ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ جبرائیل علیہ السلام ہیں، اور کسی کو پتہ نہ ہو یا نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، باہر سے کہیں سے آیا ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آیا ہے، کچھ سوال کر رہا ہے، اس کا پھر جواب دے رہا ہے خود ہی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ کون شخص تھے کہ جو ایک سفر سے آئے ہیں اور دھول مٹی ان کے لباس پہ بھی نہیں ہے، اور یہ خود ہی سوال کرتے ہیں، خود ہی سوال کا جواب دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو میرے پاس آئے ہیں۔ تو خدا تعالیٰ کی وحی لے کے جو آتے ہیں وہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ کسی انسان ہی کی شکل میں آئیں گے۔
جی محترم افضال بھائی، بہت ڈیٹیل سے آپ نے سمجھایا، اس کے لیے بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اصل میں اسی طرح کا ایک، شاید چلیے آپ تو ہمارے ہی علاقے سے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، جو ہنومان جی کا کانسیپٹ ہے ہندوؤں میں، وہ بھی یہی مانتے ہیں کہ ہنومان جی کی موت نہیں ہوئی ہے جب سے وہ شری رام چندر جی کے دور میں بتائے جاتے ہیں۔ اور ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اندر خانے کی میں اسٹوری یہ بتا رہا ہوں کہ آسمان پہ یہ گھومتے رہتے ہیں، یعنی کہ ہنومان جی۔ اور مان لیجیے کوئی جنت میں، وہ سوری جنگل میں راستہ بھٹک گیا، کسی کو کسی بات کی ضرورت ہو گئی یا کسی کی ہیلپ کرنی ہوئی، تو وہ کسی نہ کسی آدمی کے روپ میں نظر آ جاتے ہیں اور ہیلپ کر کے چلے جاتے ہیں یا بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھا کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جہاں تک میری شیعہ لوگوں سے بات چیت ہوتی ہے، پرسنل فیس ٹو فیس بیٹھ کے بھی ہوتی ہے، وہ یہی عقیدہ لگ بھگ امام غائب کے ریگارڈنگ رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں جب سے بھی دنیا میں آئے تھے، اور ان کا بھی وہ یہی کام بتاتے ہیں جو میں نے آپ کو ہنومان جی کا بتایا کہ بھٹکے ہوئے کی مدد کرنا یا کسی بھی طرح کی مدد کے لیے وہ انسانی روپ میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے آج آپ سے یہ جانکاری ملی کہ رسول اسلام صاحب کو کسی بھی آدمی کے روپ میں یا عائشہ جی کے روپ میں یا کسی کے روپ میں بھی وہ نظر آتے تھے، اور رسول اسلام صاحب کو پرسنلی خود پتا ہوتا تھا کہ ہاں یہ جبرائیل علیہ السلام ہی سے وہ بات کر رہے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ سچا الہام جو خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، ان کی کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ وہ اس حالت میں ہوتا ہے کہ جب کہ انسان کا دل آتش درد سے گداز ہو کر مصفہ پانی کی طرح خدا تعالیٰ کی طرف بہتا ہے۔ اسی طرف حدیث کا اشارہ ہے کہ قرآن غم کی حالت میں نازل ہوا، لہذا تم بھی اس کو غمناک دل کے ساتھ۔ اور سچا الہام اپنے ساتھ ایک لذت اور سرور کی خاصیت لاتا ہے، اور نامعلوم وجہ سے یقین بخشتا ہے، اور ایک فولاد میخ کی طرح دل کے اندر دھس جاتا ہے، اور اس کی عبارت فصیح اور غلطی سے پاک ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، سچے الہام میں ایک شوکت اور بلندی ہوتی ہے، اور دل پر اس سے مضبوطی ٹھوکر لگتی ہے، اور قوت اور روبناک آواز کے ساتھ دل پر جو ہے وہ خدا تعالیٰ کا کلام نازل ہوتا ہے۔ اور سچا الہام جو ہے خدا تعالیٰ کی طاقتوں کا اثر اپنے اندر رکھتا ہے، اور ضرور ہے کہ اس میں پیش گوئیاں بھی ہوں اور وہ پوری بھی ہو جائیں۔ سچا الہام انسان کو دن بدن نیک بناتا جاتا ہے، اور اندرونی کثافتیں اور غلاظتیں پاک کرتا ہے، اور اخلاقی حالتوں کو ترقی دیتا ہے۔ سچے الہام پر انسان کی تمام اندرونی قوتیں گواہ ہو جاتی ہیں، اور ہر ایک قوت پر ایک نئی اور پاک روشنی پڑتی ہے، اور انسان اپنے اندر ایک تبدیلی پاتا ہے، اور اس کی پہلی زندگی مر جاتی ہے اور نئی زندگی شروع ہوتی ہے، اور وہ بنی نوح کی ایک عالم کی ہمدردی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور سچا الہام ہی ایک ہی آواز پر جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا، کیونکہ خدا کی آواز ایک سلسلہ رکھتی ہے، وہ نہایت ہی حلیم ہے، جس کی طرف توجہ کرتا ہے اس سے مکالمت کرتا ہے اور سوالات کا جواب دیتا ہے، اور ایک ہی مکان اور ایک ہی وقت میں انسان اپنے معروضات کا جواب پا سکتا ہے، گو اس مکالمہ پر کبھی فطرت کا زمانہ بھی آ جاتا ہے۔ اور سچے الہام کا انسان کبھی بزدل نہیں ہوتا، اور کسی مدعی الہام کے مقابلے سے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں ڈرتا، جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے، اور وہ اس کو ذلت کے ساتھ شکست۔ اور سچے الہام کا انسان کبھی بزدل نہیں ہوتا، اور کسی مدعی الہام کے مقابلے سے اگرچہ وہ کیسا ہی مخالف ہو نہیں ڈرتا، جانتا ہے کہ میرے ساتھ خدا ہے، اور وہ اس کو ذلت کے ساتھ شکست۔ اور سچا الہام اکثر علوم اور معارف کے جاننے کا ذریعہ ہوتا ہے، کیونکہ خدا اپنے ملہم کو بے علم اور جاہل رکھنا نہیں چاہتا۔
اور سچے الہام کے ساتھ اور بھی بہت سی برکتیں ہوتی ہیں. اور کلیم اللہ جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتا ہے، بات کرتا ہے، کلیم اللہ کو جو ہے وہ غیب سے عزت دی جاتی ہے اور روب عطا کیا جاتا ہے. یہ مختصر سی سچے الہام کی جو خدا تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ پہچان ہے ایک معمور من اللہ کی. خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کی کیا پہچان ہے. افضال بھائی بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. آئی ایم گریٹفل ٹو یو کہ آپ نے میرے سوال کا بہت ہی ڈیٹیل سے اور بہت ہی تسلی بخش جواب دیا. امید ہے انشاءاللہ پیور ڈسکشن گروپ کے سبھی لوگوں کو الہام اور وحی کیسے آتا ہے، کیا کیا ہوتا ہے، اس ریگارڈنگ صحیح جانکاری مل گئی ہوگی. آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. افضال صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس ویڈیو کا میں نے شروع سے مشکل سے 1 منٹ کی ویڈیو دیکھی ہے محترم. تو کائنڈلی یہ بتائیں کہ ہم تو بچپن سے ایسی باتیں سنتے آ رہے تھے مسلم لوگوں سے کہ جیسے جب قرآن نازل ہوتا تھا تو جیسے ایسا لگتا تھا ان کی اسٹوری سن کے کہ جبرائیل صاحب آسمان سے چلے اور وہ رسول اسلام صاحب کو نظر آنا شروع ہو جاتے تھے آسمان کی بہت زیادہ بلندیوں پر، اور وہ اوپر کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے تھے اور آہستہ آہستہ بتدریج جبرائیل فرشتہ ان کے پاس آ کے اتر جاتا تھا. اور ایسے بھی میں نے سنا ہے کہ کچھ 1-2 قریبی لوگ ان کے ایسے تھے کہ کبھی کبھی انہیں بھی ان کے درشن ہوئے ہیں جبرائیل کو، اور وہ قرآن شریف کی باتیں بتاتے تھے رسول اسلام صاحب کو، اور رسول اسلام صاحب آخرکار لکھوا دیتے تھے کاتب وحی لوگوں کو. بٹ آپ جیسے لوگوں کے ساتھ علمی ڈسکشنز کرتے ہوئے یا یہ جانکاری لیتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا کہ باقاعدہ کوئی فرشتہ لے کے آئے، بلکہ یہ چیزیں خواب یا کشف کی طرح ہوتی ہیں سبھی نبیوں پر. تو کیا آپ کہتے ہیں کہ رسول اسلام صاحب پر بھی جو بھی قرآن شریف نازل ہوا یہ کشف اور خوابوں کے ذریعے ہوا ہے، یا اس تصور کو آپ مانتے ہیں کہ جبرائیل نامی فرشتہ باقاعدہ آسمان سے آتا تھا ایک میسج لے کر اور اس کو رسول اسلام صاحب دیکھتے تھے، یا یہ کہ اور لوگ کبھی کبھی نظر آتا تھا؟ تو پلیز کائنڈلی شارٹ آڈیوز میں اس ریگارڈنگ بتا دیں. شکریہ. جی امیر فیصل صاحب، ہمارے ہی گروپ میں اب سے کچھ دن پہلے اس طرح کا ایک سوال ہوا تھا اور آپ کی بھی جستجو تھی کہ خدا تعالیٰ کا معمور من اللہ کے ساتھ ایک کیا رشتہ ہے اور خدا تعالیٰ کس طرح سے ہم کلام ہوتا ہے، اس کا کیا طریقہ ہے. تو خاکسار نے جو ہے اپنے علم کے مطابق جو ہے وہ بتایا ہے. باقی اگر کوئی اور بھائی بھی بتانا چاہے کہ خدا تعالیٰ کا معمور من اللہ سے جو ہم کلام کا ایک رشتہ ہے وہ کس طرح سے ہوا کرتا ہے، تو اور بھی کوئی بتا سکتا ہے، کیونکہ ظاہری آنکھیں سے خدا تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے. تو اس کا جو ہم کلام ہونے کا جو طریقہ ہے وہ میں نے بتا دیا ہے کہ پردہ غیب سے، یا اس کی زبان پہ الفاظ کا جاری ہو جانا، یا خدا تعالیٰ اس کے دل پہ القاء کر دیتا ہے، تو یا کشف کے ذریعے سے یا الہام کے ذریعے سے اس کو بتا دیتا ہے، یا پھر وہی جبرائیل علیہ السلام جو لے کے آتے ہیں وہ بتاتے ہیں. یہ طریقے ہیں. تو اور کوئی بھائی بھی اس موضوع پر اگر بات کرنا چاہے تو علم میں اضافہ ہوگا. شکریہ، جزاک اللہ.